بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں ہم سنن ابی داود اور اس کے مؤلف کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ سنن ابی داود حدیث کی ان 6 کتابوں میں سے ہے جنہیں کتب ستہ یا صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اغلب حدیثیں، زیادہ تر حدیثیں ان کتابوں میں صحیح ہیں، اس لیے بعض علماء انہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، اور جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ صحاح کی تعبیر ان پر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور بعض موضوع حدیثیں بھی ہیں، اس لیے کتب ستہ انہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال کتب ستہ یہ حدیث کی عظیم کتابیں ہیں، اور ان کتب ستہ میں جو سب سے عظیم کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا، اس کے بعد درجہ آتا ہے سنن اربع کا۔ صحاح ستہ میں صحیحین ہیں 2 کتاب، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کے بعد ہے سنن اربع یعنی سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ یہ 4 کتابیں سنن اربع کہلاتی ہیں۔ سنن اربع میں سے ایک کتاب سنن ابی داود کو ہم اس سال سادس کلاس میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم مؤلف کا ترجمہ جانیں گے۔ مؤلف کا ترجمہ یعنی مؤلف کی زندگی کے مختصر حالات، ان کی سوانح حیات یا مؤلف کا مختصر تعارف ہم پہلے پڑھیں گے، مؤلف کو پہچانے جانیں مؤلف کون ہے یہ جن کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں لکھا ہوا ہے اسمہ، ان کا نام۔ اگر یہاں پر یہ لکھا ہوتا اسمہ و نسبہ و کنیتہ و نسبتہ تو اور زیادہ اچھا رہتا۔ یہاں صرف اسمہ لکھا ہے، تو اسمہ کے ساتھ میں آپ لوگ اپنی کاپی میں اضافہ کر لیجئے، اسمہ و لقبہ و کنیتہ و نسبہ و نسبتہ۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ پھر سے دیکھیے، اسمہ و لقبہ و کنیتہ و نسبہ و نسبتہ، 5 چیزیں ہیں۔ بہت سارے طلباء خلط ملط کر دیتے ہیں، لقب کو کنیت، کنیت کو لقب، نسب کو نسبت، کچھ کا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ اس چیز کو یہاں پر اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ یہاں پر لکھا ہے هو الامام الحافظ شیخ السنہ ابو داود سلیمان بن الاشعث ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو ابن عامر الازدی السجستانی۔ اچھے سے سمجھ لیجئے کیا کون سا لقب ہے، کون سی کنیت ہے، کون سا نام ہے، اور نسبت کیا ہے، نسب کیا ہے۔ جب نسب کہتے ہیں تو نسب میں آتا ہے فلان ابن فلان ابن فلان، تو یہ نسب ہے، سلسلہ نسب جس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شروع میں الامام، هو الامام، وہ امام ہے۔ امام کس چیز کے؟ مسجد کے امام نہیں، مسجد کے امام مقصود نہیں، یہاں پر امام فی الحدیث، حدیث کے امام ہے۔ اس کے بعد الحافظ، حافظ کا مطلب کیا ہے؟ حافظ قرآن نہیں، پہلے حافظ قرآن تو سب ہوتے ہی تھے، سب علماء حافظ قرآن ہوتے تھے پہلے زمانوں میں۔ حافظ کا مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے حافظ حدیث، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں۔ بعض نے کہا کہ محدث وہ ہے جو احادیث میں روایتاً درایتاً احادیث کے ساتھ تعامل کرتا ہو، اور حافظ محدث سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ مختلف تعریفیں کی، بعض نے کہا جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، 2,00,000 حدیثیں یاد ہوں وغیرہ۔ تو حافظ سے مراد ہے حافظ حدیث جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں۔ اس کے بعد ہے شیخ السنہ، سنت کے شیخ،
سنت سے مراد حدیث، سنت سے مراد حدیث، حدیث کے شیخ ہیں امام ابو داؤد، حدیث کے شیخ۔ سنت 4 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سنت کا معنی طریقہ بھی ہے، سنت کا معنی جو ہے حدیث کے بھی ہیں، سنت کے معنی مستحب کے بھی ہیں واجب کے مقابلے میں، اور سنت کا معنی بدعت کے مقابلے میں عقیدے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سنت بمعنی حدیث کے ہے۔ شیخ السنہ امام ابو داؤد شیخ السنہ ہے، حدیث کے شیخ ہیں۔ یہ سب لقب ہے امام صاحب کے، علمی القاب یہ کہلاتے ہیں۔ یہاں 3 لقب ذکر ہوئے، الامام، الحافظ، شیخ السنہ۔ شیخ آواز کٹ رہی ہے تھوڑی سی، پھر سے سننا۔ ہو سکتا ہے نیٹ ورک میں کچھ پرابلم ہو، اللہ آسانی فرمائے۔ تو یہاں 3 لقب امام صاحب کے ذکر ہوئے۔ اس کے بعد ہے ابو داؤد۔ ابو داؤد یہ کنیت ہے امام صاحب کی۔ امام صاحب اپنی کنیت سے مشہور ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے امام ہیں جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور اصلی نام لوگ جانتے ہی نہیں؟ جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، وہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہوئے، تیمیہ، ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی تھی، ان کی والدہ بہت بڑی عالمہ واعظہ تھی، ان کی طرف ان کی نسبت ہوئی۔ اصلی نام لوگ جانتے ہی نہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ابن تیمیہ، احمد، احسن، جی احسن، احمد بن محمد، احمد بن محمد اور عبد الحلیم، لیکن ان کی کنیت ہے ابو العباس۔ جی احسن۔ اچھا، تو ایسے بہت سارے امام ہیں جو اصلی نام ان کے ایک دم غائب ہیں اور کنیت وغیرہ سے وہ مشہور ہیں۔ ایسے ہی امام صاحب بھی، امام ابو داؤد، ان کی کنیت ہے ابو داؤد۔ نام کیا ہے امام صاحب کا؟ یہ نام ہے سلیمان۔ اب اگر پوچھا جائے آپ سے امام ابو داؤد کا نام کیا ہے، یا پوچھا جائے مؤلف کا نام بتاؤ، تو کوئی لکھے گا ابو داؤد، کوئی لکھے گا سلیمان۔ تو نام ہے سلیمان، کنیت ہے ابو داؤد۔ اب نسب والی بات ہے، نسب کیا ہے؟ یہ پورا یہاں سے نسب ہے، یہ یہاں تک، عامر تک، سلیمان ابن عاشش ابن اسحاق ابن بشیر ابن شداد ابن عمرو ابن عامر۔ بعض نسخوں میں عامر کی جگہ عمران ہے، یعنی بعض نسخوں میں بولے تو امام صاحب کا جو ترجمہ ذکر کیا ہے مؤلفین نے، یعنی حاشیے میں دیکھیں گے قال الخطیب البغدادی ابن عمران وكذا ذكره غير واحد وصححه النووي۔ امام نووی نے عمران صحیح قرار دیا ہے اور ابن ابی حاتم نے ابن عامر ذکر کیا ہے۔ بہرحال ان کے دادا پرداداؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام عامر یا عمران تھا، تو کوئی بھی ایک لکھیں گے تو آپ صحیح رہے گا۔ اس کے بعد ہے ازدی۔ اچھا، اس سے پہلے یہاں پر جو یہ نسب ہے، نام و نسب کہلاتا ہے، یہ سلسلہ نسب، تو نام و نسب یہ نام ہو گیا اور یہ پورا نام کو ملا کے یہاں تک یہ نسب ہو گیا۔ اس میں کتنے افراد کا ذکر ہوا ہے؟ 7 لوگوں کا۔ نمبر 1 سلیمان، نمبر 2 الاشعث، نمبر 3 اسحاق، نمبر 3 بشیر، نمبر 4 بشیر، نمبر 5 شداد، نمبر 6 عمرو، نمبر 7 عامر یا عمران۔ 7 لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد الازدی۔ الازدی یہ کیا ہے؟ نسبت۔ ان کے قبیلے کا نام تھا ازد، تو قبیلہ ازد کی طرف ان کی نسبت ہوئی الازدیو۔ السجستانی دونوں طرح اسے پڑھ سکتے ہیں، سین کے کسرہ اور سین کے فتحہ کے ساتھ، سجستانی، سجستانی۔ سجستان یا سجستان یہ ایک شہر ہے جو کہ موجودہ افغانستان کے قریب ہے، موجودہ افغانستان کے قریب ہے۔ افغانستان کا جو مشہور شہر ہے قندھار، اسی سے متصل ہے، یا سندھ اور ہرات کے درمیان ہے سجستان۔ تو سجستان کی طرف ان کی
نسبت ہوئی کہ اس شہر کے یہ رہنے والے تھے یا اس بستی کے رہنے والے تھے۔ یہ امام کا نام و نسب، کنیت اور لقب مختصراً بیان ہوا۔ پھر ہم ایک بار دہراتے ہیں، امام صاحب کا نام سلیمان۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، داؤد مطلب ان کا بیٹا، اور داؤد ایک نبی گزرے ہیں، سلیمان بھی ایک نبی گزرے ہیں، تو وہ سلیمان بن داؤد ہیں اور یہ داؤد بن سلیمان ہیں۔ داؤد امام صاحب کے جو بیٹے ہیں، تو امام صاحب کے بیٹے داؤد بن سلیمان ہو گئے، اور جو نبی گزرے ہیں وہ سلیمان بن داؤد ہیں، بالکل برعکس ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یاد رکھیے گا، غلط ملط مت کر دیجیے گا۔ تو ابو داؤد کنیت ہے، سلیمان مؤلف کا نام ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے سلیمان کی کتاب کا نام بتاؤ، کتب ستہ میں سلیمان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن ابی داؤد۔ جی، تو اس لیے مؤلف کا نام یاد رکھیے گا، اس کے بعد نام و نسب، اس کے بعد 2 نسبت ہیں، 1 کنیت ہے، 3 لقب ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 کنیت، 2 نسبت، 3 لقب، ٹھیک ہے، اور نام تو ایک ہی رہتا ہے عموماً۔ اس کے بعد 7 جو ہے نام آتے ہیں نسب میں۔ یہ مختصراً ہوا۔ اب چلتے ہیں مولدہ، امام صاحب کا مولد یعنی پیدا ہونے کی تاریخ یا میلاد جس کو کہا جاتا ہے، پیدائش، کب پیدا ہوئے۔ ولد سنة 202 سنة 202 الہجریہ، امام صاحب سن 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سن 202 ہجری میں۔ سن 202 ہجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3ری صدی ہجری۔ 2 صدی ختم ہو گئی نا، 200 ہو گئی، مطلب 2 صدی ختم ہو گئی ہے۔ اب 200 جیسے ہوئی تو مطلب 3ری صدی شروع ہو گئی ہے، یا 201 جیسے ہوئی تو 3ری صدی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو گویا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کون سی صدی کے عالم ہیں؟ 3ری صدی ہجری کے عالم ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے مولدہ، اگر یہاں پر لکھ دیتے وہ وفاتہ تو بہتر ہوتا، اس لیے کہ وفات کا تذکرہ بھی یہاں پر ساتھ ساتھ ہے۔ چونکہ ولادت کے ساتھ ساتھ وفات کا بھی ذکر ہوتا ہے تو یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے یہاں پر وَتُوفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، امام صاحب کی وفات جمعہ کے مبارک دن میں ہوئی تھی، منتصف شہر شوال، شوال کا نصف، شوال کا جو مہینہ ہے اس کے درمیان میں، یعنی 14-15 شوال کو تقریباً، یہ منتصف شوال ہے۔ شوال کا مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ عید الفطر کا مہینہ، یعنی عید کے تقریباً 14-15 دن بعد امام صاحب کی وفات ہوئی۔ کس سن میں ہوئی تھی؟ سن 275 ہجری میں ہوئی تھی، سن 275 ہجری میں۔ مطلب امام صاحب کی عمر کتنی تھی؟ جی 73 سال۔ جی ہاں، امام صاحب نے 73 سال کی عمر پائی تھی۔ اب آپ جو ہے 73 سال یاد رکھیے گا کیسے؟ یہاں پر 275 ہے، ادھر 202 ہے، تو اس میں سے 2 نکال دیجئے، یہ 75 میں سے 2 نکال دیجئے تو 73 بچ جائے گا۔ تو امام صاحب کی عمر کتنی ہے؟ 273 سال۔ کیسے یاد رکھیں گے 275 میں وفات ہوئی تھی؟ زیادہ تر وفات ہی کو یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے، وفات ہی سے عموماً علماء کی ترتیب دی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو حدیث کی تخریج کرنی ہے یا حوالہ لکھنا ہے، نیچے کئی ایک کتابوں کا حوالہ لکھنا ہے تو پہلے اس کتاب کا حوالہ لکھنا پڑے گا جس کے مؤلف کی وفات پہلے ہوئی ہے۔ جس کی وفات پہلے ہوئی رہتی ہے
اس کو متقدم مانا جاتا ہے اس سے جس کی وفات بعد میں ہوتی ہے، گرچہ کہ یہ بعد میں وفات پانے والا اس سے پہلے پیدا ہوا ہو، لیکن جو پہلے وفات پا جاتا ہے وہ متقدم ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب کی وفات 275 ہجری میں ہوئی۔ کیسے یاد رکھیں گے؟ عمر کو یہاں سے آپ یہ 275 ہے، جو پہلا والا حرف ہے 2، اس کو گھٹا دیجئے 75 میں سے تو بچ جائے گا 73۔ یہ امام صاحب کی عمر نکل جائے گی، کل عمر بچے گی۔ اچھا، 202 میں امام صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ چونکہ امام ابو داود کا رتبہ، مرتبہ، درجہ 2 کتابوں کے بعد میں آتا ہے، 2 اماموں کے بعد، امام بخاری اور امام مسلم کے بعد۔ کچھ لوگ امام ترمذی کو امام ابو داود سے افضل مانتے ہیں ان کی کتاب کو، کچھ لوگ ابو داود کی کتاب کو افضل مانتے ہیں سنن ترمذی سے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن چونکہ امام ابو داود امام ترمذی کے بھی استاد ہیں تو اس لیے ہم استاد ہی کی کتاب کو افضل مان لیتے ہیں۔ تو 2 اماموں کے بعد 2 نمبر یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے، 2 نمبر دکھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں امام صاحب کی پیدائش کو کہ 2 اماموں کے بعد ہے ان کا نمبر، امام بخاری اور امام مسلم کے بعد۔ تو اس لیے یہاں پر 2 لکھا ہوا ہے، 202۔ تو ایسے آپ یاد رکھیے گا امام صاحب کی پیدائش کو۔ اور 73 سال عمر پائی تھی، اس میں 73 جوڑ دیجئے تو ہو جائے گا 275۔ تو 275 میں امام صاحب کی وفات ہوئی تھی، رحمہ اللہ رحمتا واسعہ۔ اچھا، اس کے بعد ہے رحلاتہ، امام صاحب کے رحلات۔ رحلات یعنی سفر، علمی اسفار۔ امام صاحب نے جو سفر کیے تھے لمبے لمبے علم حاصل کرنے کے لیے، آج آپ لوگ گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے علم حاصل کرنے کے لیے، بڑی مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کی، تب جا کے اتنے بڑے امام بنے تھے۔ قال الذہبی، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی سیر اعلام النبلاء، اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، امام ذہبی کی یہ مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں علماء کے جو ہے ترجمے، سوانح حیات، زندگی کے حالات موجود ہیں۔ کہتے ہیں امام ذہبی وَرَحَلَا، امام ابو داود کا جہاں ترجمہ لکھا ہے وہیں پہ لکھا وَرَحَلَا، اور رحلت کی یعنی سفر کیا امام ابو داود نے، وَجَمَعَ، اور حدیثیں جمع کی، وَصَنَّفَ، حدیث کتابیں تصنیف کی، وَبَرِعَ فِي هَذَا الشَّان، اور اس شان میں، اس سلسلے میں بہت انہوں نے مہارت حاصل کی۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے یہ محل شاہد ہے، رحلہ، رحلت کی، یہ مطلب انہوں نے سفر کیے۔ کہاں کہاں کے سفر کیے وہ آگے آ رہا ہے۔ وقال العینی فی شرحہ علی السنن، امام عینی کی بھی شرح ہے سنن ابی داود پر، تو اس شرح میں امام عینی کہتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ الْأَئِمَّةِ الرَّحَالَةِ الْجَوَّالِينَ فِي الْآفَاقِ وَالْأَقَالِيمِ، وَهُوَ، اور وہ امام ابو داود ان ائمہ میں سے ایک ہیں جن ائمہ نے سفر کیے، رحلہ بہت سفر کرنے والے ہیں، جیسے واسکو ڈی گاما بہت لمبے لمبے سفر کیے تو اس کو بھی رحلہ کہا جاتا ہے۔ تو ان ائمہ میں سے جنہوں نے لمبے لمبے سفر کیے، الجوالین، جنہوں نے جولات کیے ہیں، جو گھومے پھرے علم کے لیے، فی الآفاقی، آفاق میں، آفاق افق کی جمع ہے یعنی آسمان کے کنارے، مطلب لمبے لمبے دور دور کے سفر کیے، والاقالیم، اقلیم کی جمع ہے، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف اقلیموں میں انہوں نے جنہوں نے سفر کیے ان میں سے ایک ہیں۔ ابھی بھی جواب نہیں آیا کہ کہاں کہاں کا سفر کیا، یہاں آگے ہے قلت، امام عینی کہتے ہیں قلت فرحل الی العراق، امام صاحب نے سفر کیا عراق کا، علم حاصل کرنے کے لیے عراق کا سفر کیا۔ عراق بولے تو عراق جب کہا جائے گا تو بغداد بھی اس میں آ جائے گا،
کوفہ بھی اس میں آئے گا، بصرہ بھی اس میں آئے گا، تو بغداد کوفہ بصرہ کہنے کے بجائے صرف عراق کہہ دیا تاکہ سب اس میں آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ کچھ کا نہ کیا ان میں سے۔ والشام، اور ملک شام کا سفر کیا ہے۔ ملک شام پہلے بہت بڑا تھا، ابھی تو کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا ہے، سیریا ہے، جارڈن ہے ادھر ہے، اور فلسطین وغیرہ، یہ سب شام ہی کے علاقے ہیں۔ والحجاز، اور حجاز کا سفر کیا۔ حجاز جب کہا جاتا ہے تو مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، یہ سارے علاقے حجاز میں آتے ہیں۔ وخراسان، وبلخ، وہرات یا ہرات یا ہرات، وبغلان، والرئی، نیسابور، ومصر، اتنے علاقوں کا مؤلف نے سفر کیا حدیث کی طلب کے لیے، حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ جی رئی کیا؟ رئی یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے رئی، ہیں یہ سب نام ہیں شہروں کے، ہرات، بغلان، رئی، نیساپور، مصر۔ جی خراسان کہاں پڑتا ہے شیخ؟ اسرائیل میں شیخ؟ واللہ عالم کہاں پڑتا ہے، یہ شاید میرے خیال سے یہ ایران کے آس پاس پڑتا ہے۔ شیخ عراق کا ماڈرن نام کیا ہے؟ عراق کا ماڈرن نام عراق ہی ہے، میں تو اور کوئی نام نہیں جانتا ہوں، عراق ہی جانتا ہوں۔ فائدہ، یہاں پر مؤلف نے ایک فائدہ ذکر کیا ہے۔ قال ابو داود فی سننہ برقم 1599، امام ابو داود نے اپنی سنن حدیث نمبر 1599 کے بعد میں یہ بات کہی تھی، شبرت قصاءۃ بمصر 13 شبرا، چونکہ یہاں مصر کا ذکر آیا نا، مصر کا سفر کیا، تو خود امام صاحب نے اپنے مصر کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ شبرت قصہ کس کو کہتے ہیں؟ ککڑی کو، میں نے ککڑی کاٹی مصر میں 13 شبرن، 13 شبر کہتے ہیں ایک بالشت، تقریباً 11 انچ ہوتا ہے یا 11.5 انچ ہوتا ہے۔ تو شبر ایک بالشت یعنی ایک بلاند اس کو جیسے بولتے ہیں، یا ایک بالشت بولتے ہیں، یا 5 انگلیوں کا جو مسافت ہوتی ہے وہ، تو اس کو کہتے ہیں ایک ککڑی کو میں نے 13 بالشت میں تقسیم کیا تھا۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب اتنی لمبی ککڑی تھی کہ 13 بالشت میں تقسیم ہوئی تھی وہ۔ تو یہ بھی ایک عجوبے کی بات ہے، کتنی لمبی وہ ککڑی ہوگی۔ تو یہاں پر محل شاہد ہے کہ مصر کا واقعہ ہے، تو مصر کا انہوں نے سفر کیا تھا، اس سے معلوم ہوا۔ وَرَأَيْتُ اُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ، اترجہ آپ جانتے ہیں، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، نارنجی کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک پھل ہوتا ہے، تو اس کو دیکھا تھا کہ علی بعیر، اونٹ پر، بقطعتین، 2 ٹکڑوں میں، اس کو تقسیم کیے ہوتے ہیں کاٹ کے 2 ٹکڑوں میں، قطعت، اس کو کاٹ دیا گیا تھا، وسیرت علی مثل عدلین، اور اس کو 2 عدل کہتے ہیں بوجھ، وزن، یا 2 برابر کے وزن، تو بھاری وزن میں اونٹ کی پیٹھ پر دونوں حصوں میں اس کو رکھا ہوا تھا، مطلب بہت بھاری اترجہ تھا، جو ایک چھوٹا سا پھل ہوتا ہے وہ انہوں نے بہت بھاری شکل میں دیکھا تھا۔ بہرحال محل شاہد یہ کہ انہوں نے مصر کا سفر کیا تھا، خود انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم شیوخ کی طرف۔ امام صاحب کے شیوخ، روا عن الامام احمد بن حنبل، امام ابو داود نے روایت کیا احادیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام احمد بن حنبل حدیث کے بڑے امام ہیں، ائمہ 4 میں سے ایک امام ہیں، جو فقہ کے بھی بڑے امام ہیں اور حدیث کے بھی بڑے امام ہیں، جن کی مشہور کتاب ہے مسند الامام احمد بن حنبل۔ تو امام احمد بن حنبل امام ابو داود کے استاد ہیں، روا عن الامام احمد بن حنبل و اسحاق ابن راہویہ، اور امام صاحب کے استاد اسحاق بن راہویہ ہیں۔ اسحاق بن راہویہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور راہویہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح محدثین نے پڑھا ہے۔ اس کو راہویہ کیوں بولتے ہیں؟ اسحاق کے والد راہویہ یا راہویہ،
راہ فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں، راہ، راستہ۔ چونکہ یہ راستے میں پیدا ہوئے تھے بیچارے، ان کی والدہ کہیں جا رہی تھی اور جسکی کا درد شروع ہوا، راستے میں پیدا ہو گئے، اسی سے راہ وہی ان کا نام پڑ گیا، راستے والے ہیں راستے میں۔ تو چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے تو عربی والوں نے اس کو راہویہ پڑھا ہے اور غیر عربی لوگ اس کو راہوی بھی پڑھتے ہیں۔ بہرحال تو یہ امام صاحب کے استاد ہیں اسحاق بن راہوی۔ تو اسحاق کا نام جو ہے آپ نے یہاں بھی پڑھا ہے امام صاحب کے یہاں پر نسب میں، تیسرے نمبر پہ آتے ہیں اسحاق، یہاں پر سلیمان بن اشعث بن اسحاق۔ تو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں امام صاحب کے استاد کا نام بھی ایک کا اسحاق ہے، اسحاق بن راوی، قتیبہ ابن سعید والقانبی، یحییٰ ابن معین و امم سواہم، یا امم سواہم، ان کے علاوہ بہت ساری امتوں سے، مطلب بہت سارے لوگوں سے امام صاحب نے روایت کیا ہے۔ ابھی ان کا ذکر ہے، جب حدیث پڑھیں گے ہر حدیث کے شروع میں امام صاحب کے ایک استاد کا نام آئے گا، امام صاحب کہیں گے قال حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، تو آپ سینکڑوں اساتذہ کے نام آپ وہاں پر سیکھ لیں گے، اگر آپ غور کریں گے تو بہت سے اساتذہ کا نام آپ کو وہاں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ مشہور استاد ہیں چند، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راوی، قانبی، قتیبہ بن سعید، یحییٰ بن معین وغیرہ۔ تلامیذہ، امام صاحب کے تلامذہ، شاگرد کون کون؟ بہت سارے شاگرد ہیں، چند مشہور شاگرد یہاں پر ہیں۔ روا عنہ، یہاں پر تھا روا ان اور یہاں پر روا عنہ۔ امام صاحب سے روایت کیا ہے کس نے؟ امام ترمذی نے، امام نسائی نے۔ دیکھیے کتنے آسان تلامذہ کے نام ہیں۔ امام ترمذی مشہور امام ہیں حدیث کے، امام نسائی کتب ستہ میں سے ہیں، یہ دونوں کتب ستہ کے مؤلفین میں سے ہیں۔ وہ ابو سعید ابن العرابی ابن ابی الدنیا دولابی، فریابی، لولوئی، ابن داسا وغیرہم کثیر، ان کے علاوہ اور بہت سارے، یہ سب مشہور نام ہیں۔ لولوئی، ابن داسا، فریابی، یہ سب یہ اس کتاب کے روات میں سے ہیں جو جنہوں نے سنن ابی داود کو روایت کیا تھا امام ابو داود سے اور نقل کیا تھا، آگے اس کی نشر و اشاعت کی تھی۔ وَرَوَى عَنْهُ الامام احمد حدیثا واحدا، امام احمد جو امام ابو داود کے استاد ہیں، انہوں نے بھی ایک حدیث اپنے شاگرد امام ابو داود سے روایت کی ہے۔ تو اس طرح سے استاد ایک روایت کرنے میں اپنے شاگرد کے شاگرد بن گئے۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے امام احمد کو بھی شاگردوں میں شمار کیا ہے اور اساتذہ میں بھی شمار کیا ہے، لیکن ایسے شاگرد بنتے نہیں ہیں۔ شاگرد ہیں وہ استاد ہیں، استاد ہی رہیں گے، گرچہ کہ استاد اپنے شاگرد سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، کچھ باتیں سیکھ لیتا ہے، یا کوئی حدیث انہیں مل گئی اس شاگرد کے واسطے سے تو انہوں نے اس کو لے لیا، قبول کر لیا، حدیث سے اچھی بات ہے، حدیث سے اچھی اور کیا ہوگی۔ تو انہوں نے ایک حدیث امام احمد نے اپنے شاگرد امام ابو داود سے بھی روایت کی ہے۔ قال النووی، امام نووی فرماتے ہیں فی شرحہ لابی داود، امام نووی نے بھی ابو داود کی شرح لکھی تھی، تو اس میں لکھا ہے وَهُوَ مِن روایت الکبار عن الصغار، وَهُوَ مِن روایت الکبار عن الصغار، یہ جو امام احمد نے روایت کیا ہے ابو داود سے ایک حدیث، یہ کس باب سے ہے؟ روایت الکبار عن الصغار کی قبیل سے ہے، یا روایت الاکابر عن الاصاغر بھی کہا جاتا ہے اس کو، روایت الاکابر عن الاصاغر کے باب سے ہے، یعنی بڑے لوگوں کا روایت کرنا چھوٹے لوگوں سے۔ تو یہ مختصراً امام صاحب کے اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر ہوا، اور اب جو ہے ثناء العلماء اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔